بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھر آئیں اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیرخوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھی اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں معجزن ہو گیا۔ لہٰذا حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کیا تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بڑی برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنی جانوروں کو اسی جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل نہ تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا۔
جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہ سمجھ سکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور اس کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر حضرت حلیمہ کو بتاتے، امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شریک بھائی دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئی اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے ایمن، ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت محبت اور الفت تھی۔ حضرت عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چرپائی کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دی۔ بہرحال اب حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا تھا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ نے انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کاروان نے پڑاؤ ڈالا وہاں بخیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بخیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بخیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی معبود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ حضرت ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بخیرہ نے ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس معاشرے در سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ غیر معمولی بات ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے کو پکڑ رکھا ہے؟ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گئی۔ تبھی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا اگر تو کہتی ہے اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس کچھ عیسائی لوگ گزرے
جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے، اے حلیمہ، کیا اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا، اے حلیمہ، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس پیارے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے۔ کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔